اس پیغام کے ساتھ ہی میں پروفیسر ڈاکٹر حمید عبدالحمید صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر عبدالحمید صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم پرنسپل صاحب، دیگر اساتذہ اکرام اور میرے پیارے اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پرمسرت اور پرمبارک موقع پر مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ تمام سامعین کا، حاضرین کا اور خصوصاً جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام میں تشریف لے کر آئے۔ یہ پروگرام ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیے، 14 اگست 1947 یہ جب پاکستان کے آزادی کا اعلان ہوتا ہے تو اس کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتاؤں کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا، 27ویں رمضان المبارک کی جو شب تھی، اور وہ رات جمعۃ الوداع کی جو ہے وہ رات تھی، یعنی جو صبح ہونے والی تھی، جو صبح کی کرنیں جب پھوٹی ہیں، جب پاکستان وجود میں آیا ہے تو اس پر جو پہلی سورج کی کرن پڑی ہے تو وہ سورج تھا جمعۃ الوداع کا۔ یعنی یہ ایک مبارک دن، مبارک مہینہ، مبارک رات میں اس ملک کا قیام پذیر ہوا۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک پلاننگ تھی، اللہ کا ایک معجزہ تھا، اللہ کی طرف سے یہ ایک خاص نعمت تھی اور اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر کیا گیا تھا۔ تمام آپ پاکستان اسٹڈی کو دیکھیں، جو تحریک پاکستان جب چلی ہے، بر صغیر میں آزادی کی تحریک چلی ہے، تو اس ساری تحریک پر جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا، آپ یہ جان جائیں گے کہ اس میں خصوصی طور پر اللہ کی ایک خاص رحمت اور عنایت شامل تھی، اور اس نعمت، اس رحمت کا اتمام ہوتا ہے 14 اگست 1947 کی رات کو۔ اب ہم آگے چلتے ہیں تو آزادی، جیسے ہی ہمیں آزادی ملتی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آزادی کے ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہمارے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں۔ ہم نے غلامی کے بعد آزادی دیکھی، تو میں چاہوں گا کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے یہ ایک خاص بات غلامی کے حوالے سے کہ غلامی کیا ہوتی ہے اور پھر آزادی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو غلامی کے حوالے سے دیکھیں کہ غلامی کیا چیز ہے۔ ویسے تو یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے کہ غلامی کس کو کہتے ہیں، لیکن اگر ہم چند الفاظ میں اس کو ادا کرنا چاہیں، چند الفاظ میں یہ بات سمجھنا چاہیں مختصر طور پر، تو علامہ اقبال کا مطالعہ کریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو یہ بیان کر دیا، کہہ دیا کہ غلامی جو ہے وہ انسان کی، اس میں روح جو ہے وہ مر جاتی ہے، یعنی غلام انسان کی روح مر چکی ہوتی ہے، وہ اس کی روح کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے، نہ اس کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت یا قدرت ہوتی ہے۔ یعنی غلام انسان ایسے ہی ہے جیسے ہمارے سامنے یہ بے جان چیزیں ہیں، ہم جس طرح سے چاہے اس کو استعمال کریں، جس طرح سے چاہے جب تک چاہیں ہم اس کو استعمال کریں اور پھر جب چاہیں اس کا ڈسپوزل کر دیں۔ تو آزادی کیا ہے کہ آزادی ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے، آزادی سے ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ تو 14 اگست 1947 کے بعد ہم پر یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی کہ اب ہم نے پہلے غلامی میں تو ہم صرف جو ہے وہ جیسے آقا کہتے، جو ہمارے متعلق فیصلہ کرتے، اسی پر جو ہے وہ ہم نے زندگی گزارنی تھی، اسی پر اکتفا کرنا تھا۔ لیکن آزادی کے بعد اب ہم نے خود فیصلے کرنے ہیں، اب ہم نے اپنے عمل سے یہ دکھانا ہے کہ ہم
کس طرح سے جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک اور نقطہ کہ آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو چاہے کرتے چلے جائیں، آزادی کا مطلب ہے ذمہ داری۔ آج جو ہماری قوم ہے، ہمارا جو ملک کی حالت ہے، آج ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے چاہے زندگی گزاریں، یعنی جب چاہے جیسے چاہے پوری رات سوتے رہیں، پورا دن سوتے رہیں، کبھی گاڑیاں جو ہے وہ ہم موٹر سائیکلوں سے سلنسر نکال کے جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں، ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، رانگ جا رہے ہوتے ہیں، اوورٹیکنگ کر رہے ہوتے ہیں، کراسنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ شور ہنگامہ بے ہنگم چیزیں روڈ پر جو ہے وہ ہمارے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سے ادا نہیں کرتے، چوری، بے ایمانی، ٹھگی، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں جو ہے وہ داخل ہو گئی ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی آزادی ہے، جبکہ یہ آزادی نہیں ہے۔ آزادی ہمیں ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے۔ اب ہمیں مزید ڈسپلینڈ وے میں جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے۔ اب ہمیں ہر چیز کے بارے میں ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تب ہی جو ہے وہ ہم اپنی اس آزادی کو قائم و دائم رکھ سکتے ہیں۔ آزادی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے کیا ہے کہ ہمیں ایک پروٹوکول کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ ہمیں یہ پہچان کرنی ہوگی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ہمارے ملک کے لیے کیا بہتر ہے۔ خصوصاً جب ہم الیکشن ہو، ووٹ کا مسئلہ ہو، ووٹ دینا ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ جب ہم نے کاروبار کرنا ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں کس طرح سے اچھا کام کر سکتا ہوں، اپنی خدمات دینی ہے، سروسز دینی ہے، تو کس طرح سے میں بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتا ہوں۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ان سب چیزوں پر عمل کرتے ہوئے ہی ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کو مزید مضبوط اور طاقتور بنا سکتے ہیں۔ آج سن 2022 میں پاکستان 75 سال کا جو ہے وہ ایک کڑیل جوان بن چکا ہے۔ اب انسان تو 75 سال میں بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے درخت دیکھا ہوگا کہ وہ 75 سال میں اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور تناور ہو جاتا ہے، اس کا تنا اور مضبوط ہوتا ہے، وہ اور پھیل جاتا ہے۔ تو یعنی اس پھیلاؤ کو ہم نے اور خوبصورت بنانا ہے، اس تنے کو ہم نے اور مضبوط بنانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی کہ جب ہم دل و جان کے ساتھ کام کریں گے، جب ہم ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے۔ آپ دیکھیں ہمارے سامنے دنیا کی مثالیں ہیں۔ ایک نیسلے کمپنی کو دیکھ لیں کہ اس کی 2000 سے زیادہ پروڈکٹس ہیں، اور جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں نیسلے کی تو آنکھیں بند کر کے اس کو لے لیتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا وزن بھی پورا ہے، اس کی کوانٹٹی بھی پوری ہے، اس کی کوالٹی بھی پوری ہوگی، اور یہ بہترین چیز ہوگی۔ کیوں کہ وہاں پر وہ لوگ جب کام کرتے ہیں تو پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یہی رویہ ہمیں اپنانا ہوگا۔ ہم جاپان کو دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں صاف ترین ملک کیا ہے؟ جاپان۔ وہاں دیکھیں پورے شہر میں، پورے ملک میں آپ کو کہیں کوئی گندگی نظر نہیں آئے گی۔ وہاں پر سویپر کی کوئی جو ہے وہ پوسٹ نہیں ہوتی، لوگ خود صفائی کرتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ جبکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ الطہور نصف الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن ہمارے شہر دیکھیں، روڈ دیکھیں، راستے دیکھیں، گلیاں دیکھیں، گٹر دیکھیں، ابلتے ہوئے گٹر دیکھیں، تمام چیزیں جو ہے وہ ہمیں گندگی کا ڈھیر نظر آئیں گی۔ ایون کہ اب جو ہے وہ اور حالات خراب ہوئے کہ گورنمنٹ آفیسز میں چلے جائیں، اسکولوں میں، کالجز میں چلے جائیں تو جگہ جگہ پان کی، گٹکے کی، مین پوڑی کی تھوکیں، پیک جو ہے وہ نظر آئی۔ کیا ہے یہ؟ جبکہ ہم تو یہ کہنے والے تھے، ہم تو یہ ماننے والے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی ہمارا آدھا ایمان تو ویسے ہی ختم ہو گیا۔ تو خدا کے لیے میں صرف یہی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے اعمال کو، اپنی سوچ کو بدلیں، تبھی جو ہے وہ اس آزادی کا حقیقی فائدہ ہم اٹھا سکیں گے۔ بہت شکریہ ونس اگین میں اپنے تمام اساتذہ کا، خصوصاً جناب پرنسپل صاحب گورنمنٹ سچل سرمست آرٹس اینڈ کامرس کالج اور دیگر اساتذہ اکرام اور اپنے اسٹوڈنٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پیغام کے ساتھ کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔